نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ کون یہ راز عیاں کر سکتا ہے، کون یہ راز عیاں کر سکتا ہے، مقام نبی کو بیاں کر سکتا ہے۔ سلام یہ کام تو بس صرف خالق دو جہاں کر سکتا ہے۔ بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حبیب خدا اشرف انبیاء سید الکونین والثقلین تاجدار مدینہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ کچھ باتیں آج کی مجلس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر، آپ پر، مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے، ان پر جو احسان ہے اس طرف کچھ توجہ دلانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو کو بھی بیان کیا جائے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اور حضور کا ذکر خیر سننا کرنا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مدارس عربیہ کے اندر جہاں پر فارسی کے درجات ہے تو فارسی زبان کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے کریمہ۔ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ وہ یہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ ہمارے منہ میں جب تک زبان قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک اس بدن کے اندر جان باقی رہے گی تو وہاں تک ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یہ بہتا رہے گا، پسند آتا رہے گا۔ حضور کا ذکر خیر سننے سے کبھی مومن کا دل سیراب نہیں ہوتا۔
جتنا بھی کرے وہ کم ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ آگے کہتے ہیں حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، کہ خدا کے حبیب اور انبیاء میں، انبیاء کی صف اور جماعت میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز اور فائق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انعامات سے حضور کو نوازا، ان میں ایک اہم انعام اور ایک عظیم کرم جو رب کریم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسے نبی ہے، ایسی شخصیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرش مجید ان کا ٹھکانہ بنا ہے۔ عرش مجید کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ بنا ہے۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی ایک نشانی، دلیل اور علامت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو بلند مرتبہ یہ عطا فرماتا ہے۔ اب جہاں پر کائنات ختم ہو جاتی ہے ایک معنی میں کہ کتابوں میں اس سے آگے کا ذکر نہیں ملتا، کرسی ہے اوپر جیسی بھی ہو، ہم نہیں جانتے کہ اس کا کیا حال ہے، تو سب سے اوپر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت کے بیانات میں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عرش و کرسی جو ہیں اس کے اوپر ایک بڑی عظیم تختی ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ یہ لکھ رکھا ہے وہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کیے ہوئے، اس سے آگے کتابوں میں کچھ ہمیں نہیں ملتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی وہاں تک ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی نیا نبی آتا تو پھر اس سے آگے اس کو درجے دینے پڑتے، اعلیٰ مرتبے سے اس کو نوازنا پڑتا، اب ہے ہی نہیں کچھ۔ یہ ایک عقلی دلیل دی ہے علماء نے، ورنہ قرآن و سنت کے اندر، قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے مومن کا دل کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تم پر جو احسانات کیے ہیں اگر تم اسے شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، گنتری کروا مانگو تو کر نہیں سکتے۔ ایک عام بات فرمائے، لیکن بطور خاص پھر ایک احسان کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر، جس سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے تو بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے یا کسی اور کا بطور خاص کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا، میں نے تم پر یہ احسان کیا، لیکن نہیں، صرف ایک نعمت جس کا اللہ رب العزت صراحتاً ذکر فرما رہے ہیں 4 پارے میں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر۔ منت مفسرین نے لکھا ہے، ایک ہوتا ہے صرف احسان، اور جہاں پر لفظ منت آ جائے، میم نون کا مادہ آتا ہے عربی زبان کے اندر، تو اس وقت اس کا معنی، میننگ، ترجمہ، مفہوم یہ صرف احسان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے عظیم احسان۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر عظیم احسان کیا کہ انہی میں سے من انفسہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ایک ذات کو مبعوث کیا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جو تمہاری ہی ذات میں سے، یعنی انسانوں میں سے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوا کہ حضور بشر ہے، نور ارے بولو نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من انفسہم، فسیہم۔ بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، حضرت فرماتے تھے کہ عقل کے اندھو، اگر تم حضور کی شخصیت کو، حضور کی ذات کو بشریت سے خارج کر دو گے تو بشر کے کھاتے میں رہ کیا جائے گا؟ اگر حضور نور بھی ہوتے مان لو تو ہم کوشش یہ کرتے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم ان کو بشر ثابت کرتے، تاکہ ہماری جنس کے لیے یہ کیا ہوتا، ایک عظمت کی چیز ہوتی، ہاں فخر کی چیز ہوتی کہ حضور بھی بشر، ہم بھی بشر، ہاں یہ عظمت کی چیز ہوتی۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، لیکن کھینچ تان کے کچھ لوگ نور ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی حضور اگر نور بھی ہوتے، جو نہیں ہے، ایک خاص معنی میں ہے نور، لیکن جس معنی میں وہ لیتے ہیں وہ نور نہیں ہے، حضور بشر ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ انہی میں سے ہم نے ایک ذات کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ کیا کام ہے نبی کا؟ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن کریم کی کیا کرتے تھے؟ تلاوت۔ ویزکیہم، اور تزکیہ کرتے تھے لوگوں کا۔ علماء نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اس سے مکتب کی تعلیم ثابت، ویزکیہم اس سے خانقاہ ثابت، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت سکھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو۔
اور کس دور میں دی، کس زمانے میں دی، کس حال میں دی، قرآن کریم آگے نقشہ کھینچتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حالت یہ تھی انسانوں کی کہ وہ گمراہی میں نہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو حضور یہ قرآن کریم لے کر آئے اور قرآن کریم پڑھنا بھی سکھایا، معنی بھی سکھایا، تفسیر بھی بیان کی، تزکیہ بھی کیا، دعوت کا کام بھی کیا۔ یہ سب نبی کے کام ہیں اور یہ سب ہمارے کام ہیں۔ جو دعوت کے کام میں لگ کر مدرسے کی نفی کرتا ہے، جو دعوت کے کام میں لے کر خانقاہ کی نفی کرتا ہے، اس نے دین کو سمجھا نہیں، اس کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اور جو علماء مدارس میں رہ کر، جو ائمہ مسجد کی خدمت کر کر دعوت کی نفی کرتے ہیں، دعوت کے کام کی نفی کرتے ہیں اور خانقاہ کی نفی کرتے ہیں، انہوں نے بھی دین کو نہیں سمجھا۔ ارے تم نفی کرو گے، چاہے عالم کسی صحیح دین کے کام کی نفی کرے، چاہے داعی کسی کام کی نفی کرے، یہ سلسلہ آگے جائے گا۔ یہ تو نبوت کے کام کی نفی ہے۔ اسلام نے غلو سے بچایا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ میں اگر مدرسہ پڑھا رہا ہوں، میں امام ہوں، میں سمجھتا ہوں یہی کام اصل ہے۔ جو مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی کام اصل ہے۔ جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ یوں بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہی کام ہے، یہی اصل ہے۔ اور جو خانقاہ میں لگے ہوئے ہیں ان میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، لوگوں میں، سب میں نہیں، ان تمام شعبوں میں سب میں نہیں، لیکن یہ بیماریاں پائی جا رہی ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، قرآن کھلا ہوا ہے، حدیث کی کتاب کھلی ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے کام کی نفی کرتے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ سب دین کے شعبے ہیں اور دیکھیے کام بٹا ہوا ہے، ہر شعبے والا ہر کام نہیں کر سکتا، الا ماشاءاللہ وہ کوئی خال ایسا آدمی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ویسے ہی وقتی درمیان میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ اس لیے دین کے کاموں میں رفیق بنو، ایک دوسرے کے فریق نہ بنو۔ صحابہ ایک دوسرے کے رفیق بنتے تھے، فریق نہیں بنتے تھے۔ صحابہ میں بھی ہر ایک کا مزاج الگ الگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں یکساں نہیں بنائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ سب پر حافظ ہونا فرض کیا، اللہ تعالیٰ نے نہ سب پر عالم ہونا جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی قرآن و سنت کی روشنی میں فقہا نے فرض کفایہ لکھا ہے، فرض عین نہیں ہے۔ وہ جو فرض عین کہا جاتا ہے وہ ایک خاص معنی میں، جو عام مراد لیا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے 5 انگلیاں یکساں نہیں بنائی۔ اگر کسی ایک کام کو فرض قرار دیتے، سب کو وہ کرنا پڑتا، اور سب کا نیچر، سب کی فطرت اللہ تعالیٰ نے الگ بنائی ہے۔ ہاں یہ کام ہر آدمی ہر شعبے میں رہ کر سکتا ہے کہ دوسرے کی نفی نہ کرے، اس کی اعانت کرے، اس کی مدد کرے، اور وہ بھی نہیں کر سکتا تو علماء نے لکھا ہے کہ مخالفت نہ کرے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اور غلو سے اسلام نے بچایا ہے، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے بچایا۔ لیکن آج امت غلو کر رہی ہے دین کے کاموں میں۔ اس کے نتائج اگر اللہ نے بصیرت دی ہے تو دیکھ لو گے تم۔ یہ اختلاف ہو جانا، آپس میں دلوں میں میل آ جانا، اب مت بھید نہیں، بات آگے بڑھ کر من بھید تک پہنچ چکی ہے۔ خیر بہرحال تو حضور نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ وقت ہو گیا ہے، ورنہ میں آپ کو بتا تھا، اور یہی بات آج اصل عرض کرنی تھی، کیسی گمراہی میں تھے۔ حبشہ کی طرف جب ہجرت کی ہے مسلمانوں نے، پہلی ہجرت،
تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں رشتے میں، انہوں نے نجاشی کے سامنے تقریر کی ہے، چونکہ دشمن نے بھیج دیا، وہ نہیں چاہتے تھے دشمن کہ مسلمان کسی ملک میں بھی چین کا سانس لے، اور تاریخ اس وقت سے آج تک یہی بتا رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ مسلمان کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر وہاں رہ کر چین کا سانس لے، تو وہ پروپیگنڈا کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ محمدی سے شرار بولہبی۔ کیا فرمایا کہ یہ تو پہلے دن سے معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مت والے، آپ پر ایمان لانے والے، اسلام کو ماننے والے، فرمایا کہ پہلے دن سے ہی ابو لہب اور اس کی ذریت اس کو مٹانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن شمع بن کر، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ بہرحال تو حضور کے کیا احسانات ہیں؟ حضور نے ہمیں، انسانیت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا دیا اور کیا ہمارا عمل اس پر ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسی کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ حضور کی شخصیت، اے مومنو تم پر میرا عظیم احسان ہے۔ تو حضور کے حقوق میں بھائی یہ بھی ہے کہ حضور پر درود پاک کا نذرانہ بھیجا جائے، اور بطور خاص جمعہ کے دن اور رات میں، تو رات تو گزر چکی ہے، دن ابھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا ہو سکے آج کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ شہید کا نہ بنا جیسا تو پھر میں بات کر لے جاؤں تو جلدی